السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے شب قدر کی پہچان۔ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت و شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یا پھر اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ جو آدمی اس رات کو جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا، کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر؟ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ القدر پارہ 30۔ ابو بکر نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہوں۔ انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عصمت والی رات صرف امت محمد کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمر بتائی گئی۔ آپ نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا کہ امت محمد پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرات صحابہ کرام علیہ نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صحابہ نے حضور پاک سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ببرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت طویل تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دینی میں کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بھر جائے گی۔ امت کے غمخوار آقا یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر خدمت ببرکت ہوئے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو ان کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا، لیکن نبی پاک کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اس ایک رات کی عبادت سے اس بے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ ناظرین کرام، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا حکم دیا کہ آپ اس رات کی توہین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ رفاعت کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، شاید اس کے بعد تعین شب قدر کو آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور پاک فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔
جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستارے کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا۔ یہ رات رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہے۔ یہ رات نہ تو گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے، پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے، تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابی شیبہ رحمۃ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ میں کسی دن کو کسی دن پر کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں 30ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اور آخری رات اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے حدیث اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات کو کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے شب قدر اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ سے شکر ادا کرتے اور عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے تو میں اپنے رب سے دعا کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ مسند احمد بن